بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، کافی دیر سے آپ علماء کے خطباء کے وعظ سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ سب کا سننا اور بیان کرنا قبول فرمائے. آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت آپ کے اخلاق، کردار اور آپ کے رویوں کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اس کو سیرت کہتے ہیں. تو اسی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں رہے، اور آپ کے اعمال نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد سارے ہی بہترین اعمال تھے. اور آپ کا کوئی عمل نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ایسا نہیں جس کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکے یا اس کو غلط کہا جا سکے. نبوت ملنے سے پہلے آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کو یاد کرتے، اللہ کے تذکرے کرتے، اور جیسے ہی ان کو سمجھ آتی اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے. کئی دن کا کھانا ساتھ لے جاتے اور غار میں بیٹھے رہتے، سوچتے رہتے، اللہ کو یاد کرتے رہتے. ایک دن اچانک ایک فرشتہ انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے. تو آدمی اچانک اکیلا بیٹھا ہو اور اپنے ہی خیالات میں گم سم ہو تو اچانک کوئی آدمی اس کے پاس آ جائے تو وہ اس سے ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. نبی علیہ السلام گھبرا گئے. آپ کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. اس نے کہا پڑھ. آپ نے فرمایا میں تو پڑھا لکھا ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا پڑھ. آپ نے فرمایا ما انا بکاری، میں تو پڑھا لکھا ہے ہی نہیں. انہوں نے کہتے ہیں مجھے پکڑ لیا. فَزَمَّنِي زَمَّةً حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدِ. انہوں نے مجھے پکڑ کے زور سے دبایا حتیٰ کہ مجھے مشقت محسوس ہوئی، تکلیف ہوئی. پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی وحی اس وقت نازل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھی، لیکن جب وہ چلے گئے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. جبرائیل علیہ السلام وہ چلے گئے. آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے.
آپ کے اوپر کب کبھی تاری ہوئی، آپ غار ہرا سے جلدی سے اتر کر سیدھے اپنے گھر میں آئے، آ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا زملونی زملونی، مجھے بس کھیس دے دو، چادر دے دو۔ انہوں نے دیا، آپ لے کر سو گئے۔ غم کے اندر، پریشانی کے عالم میں اگر انسان سو جائے نا تو کچھ غم اور ڈر ہلکا ہو جاتا ہے، پریشانی ذرا کم ہو جاتی۔ جب آپ بیدار ہوئے نا تو آپ نے سارا واقعہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ اس وقت سیدہ کائنات نے کچھ کلمات کہے تھے، کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرے نہ، آپ پریشان نہ ہو، آپ خوف زدہ اور غم زدہ نہ ہو۔ میں نے ایسے ہی نہیں آپ سے شادی کی، مجھے آپ کے اندر کچھ خصوصیات نظر آئی۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ میں کچھ خوبیاں ہیں، آپ کی کچھ سیرتیں ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ 5 آپ کی سیرتیں ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں اور رب کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، جس میں یہ 5 خوبیاں ہوں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ سیرت ہے، وہ 5 خوبیاں۔ وہ کیا ہے؟ وہ آج ہم نے اپنانی ہے۔ انک لتصل الرحم، پہلی بات آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی لفظ تو عام ہے، سنا بھی سب نے ہے، اس کا الٹ ہے، متضاد ہے، قطع رحمی، رشتہ داری توڑنا، صلہ رحمی رشتہ داری ملانا۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ کہنا تو آسان ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں صلہ رحمی کرو، سارے کہہ دیندے نے صلہ رحمی کرو، لیکن کرنی کیسے ہے؟ وہ مجھے شادی پر بلائے گا تو میں بھی بلاواں گا، وہ میری غمی پر آئے گا تو میں بھی جاؤں گا، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی کروں گا، وہ مجھے پیار سے بلائے گا تو میں بھی بلاؤں گا، وہ مجھے غصے سے دیکھے گا تو میں بھی دیکھوں گا، میں اس سے لے کر کھاتا ہوں، وہ مجھے دے کر سوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں صلہ رحمی ہے، حالانکہ یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے۔ صلہ رحمی یہ ہے، کوئی توڑے تم جوڑو، برا کرے تم اچھا کرو، وہ دور ہو تم قریب ہو، وہ تمہیں نہ بلائے تم اس کو بلاؤ، وہ نہ آئے تم جاؤ، وہ توڑتا ہے تم جوڑتے ہو، اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ جو ملا رہے تم ملا رہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ انک لتصل الرحم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صفت ہے صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، مسلمان میں نظر آنی چاہیے، یار یہ مسلمان ہے، اس کے اندر حوصلہ بڑا ہے، یہ برداشت بڑی کرتا ہے، یہ رشتہ داروں کو ٹوٹنے نہیں دیتا، کوئی بلاوے پوے نہ بلا، کوئی اس کے گھر سے ایک کو بلائے 2 کو بلائے یہ غصہ بھی نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں کہتا ہے یار میں غریب آدمی ہوں تو شادی پر آپ کے گھر میں سے ایک آ جائے، اسی نہیں جانا، ایک نہیں کرنا، جا کے جانا تو سارے نے جانا ورنہ کسی نے نہیں جانا۔ تو وہ بیچارہ کیا کرے یار، اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے یار، اس کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ پورے خاندان کو بلائے، لیکن ہم رشتہ داری اس پر توڑ دیتے ہیں، نہیں میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی جب پیدا ہوئی نا تو یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی، اس نے کہا اللہ میں نے نہیں دنیا میں جانا، تو کیوں نہیں جائے گی؟ کہنے لگی اللہ سب نے تو مجھے توڑ کے رکھ دینا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اس وقت کہا تھا تو جا
جو تجھے ملائے گا میں اس کو اپنے ساتھ ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اپنے آپ سے اس کو توڑ دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آج رشتہ داری ایسے ہی توڑ دی جاتی، اس کا خیال ہی نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایت، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ثلاث لا تجاوز صلاتهن آذانهن، 3 کی نمازیں، گھر سے اٹھا، سردی کا موسم، بستر سے نکلا، مسجد میں پہنچا، وضو کیا، ٹھنڈ لگی، مسجد میں آگے آیا، پہلی صف میں کھڑا ہوا، ارے تم کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے مؤذن اذان کہہ رہا ہے، میں مسجد میں آیا ہوں، جنت کا متلاشی ہوں۔ ادھر سے وہ بھی گھر سے نکلا، وضو کیا، سردی لگی، مسجد میں پہنچا، پہلی صف میں آیا، قریب کھڑا ہونے لگا، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، یہ ادھر چلا گیا، یہ ادھر چلا گیا۔ ارے تم کس لیے نکلے؟ میں جنت کا متلاشی۔ ارے تم کس لیے نکلے؟ میں جنت کا متلاشی۔ یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ میں رب کا تابع دار۔ کیسی تیری تابع داری ہے؟ یہاں آ کر بھی ایک صف میں کھڑے ہو کر بھی جنت کی تلاش میں تم دور ہوئے، جنت تم سے دور ہو گئی۔ تیری نماز تیرے کانوں سے اوپر بھی نہیں گئی تیری نماز تیرے کانوں سے اوپر۔ اور بڑے فخر سے کہتا ہے ساڈی تے ہمیشہ دی مک گئی، اسی تے 10 سال ہو گئے مرن جین ہی ختم کر دیتا، ہم نے تو ان کو بلانا ہی ختم کر دیا، ہمارے تو بڑوں نے کہا تھا آج کے بعد ہماری ان سے قطع تعلقی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا 3 دن سے زیادہ ناراضگی جائز ہی نہیں۔ ہر سوموار، ہر جمعرات، یہ تیرا میرا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ یہاں 2 بیٹھے، جس کا عقیدہ نہیں وہ تو ویسے ہی منکر ہے، یہاں ہیں کرامن کاتبین، تیرے میرے لکھنے والے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، نیکیاں بھی، برائیاں بھی، اچھائیاں بھی، غلطیاں۔ ہر سوموار جمعرات جاتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جاتے ہیں اوپر، اور اوپر جا کر اللہ کو نامہ اعمال پیش کرتے۔ لیکن جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظروا حتی یستعلیٰ، فرشتوں اے پکڑو اس کو، لے جاؤ، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا صدقہ، اس کی خیرات، اس کی زکوٰۃ، اس کی تہجد، اس کی اشراق، اس کی تلاوت، اس کی ساری نیکیاں لے جاؤ۔ انظروا یا انظروا، دیکھو، مہلت دو، حتی یستریح، اگر صلح کر لے تو اگلے 3 دن کے بعد لے آنا، ورنہ تمہیں اس کے نامہ اعمال کو اوپر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رہنے دو۔ جائے اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکاتیں، اس کے حج، اس کے صدقے، اس کے خیرات، ساری عبادتیں میں رب قبول ہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس نے صلہ رحمی کو توڑ دیا، تو میرا تو اس سے وعدہ تھا تو جا زمین پر، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ بس سیدھی سی بات۔ نبی علیہ السلام کی پہلی صفت انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے۔ ہم سیرت النبی کا جلسہ سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ سیرت یہ ہے، اگر عمل کریں گے تو خوش قسمتی ہے، خوش قسمتی ہے۔ آج فخر سے بتاتا ہے کئی سال ہو گئے نہیں بولے۔ آپ نے فرمایا جس نے ایک مسلمان سے 1 سال تک رشتہ داری کو توڑا رکھا، اپنی خاطر، اپنی باتوں کی خاطر، یاد رکھو اتنا بڑا جرم ہے کا قتل ہی، گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ جتنا گناہ قتل کا ہے اتنا گناہ 1 سال تک رشتہ داری کو توڑنے کا۔ 10 سال گزر کے سمجھ لو 10 مرتبہ قتل کر دیا، 10 بندوں کو قتل کر دیا۔ آج یہاں کوئی 2 3 4 کا قاتل ہو، اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹا سب کو دوست بنا لینا لیکن انہوں نہ بنانا، یہ اچھے نہیں ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ ڈاکو لوگ ہیں، یہ چور ہیں، یہ زانی شرابی، یہ تو قاتل ہیں۔ لیکن ہم اپنی اولاد کو یہی تربیت دے دیں انہوں نہیں بلانا، تو یہ ہم اپنی بچوں کو خود قاتل بنا رہے۔ رشتہ داری کو جوڑو،
رشتہ داری کا تعاون کرو. یقین جانو تالی بجتی ہے دو ہاتھوں سے. مان لیا تم 100% سچے سے، حالانکہ ہوتا تو دونوں طرف سے، لیکن مان لیا تم 100% صحیح او 100% ہی غلط. یہی ہوگا نا. ہر کوئی یہ کہتا ہے میں صحیح ہاں او غلط، انہیں میرے نہ زیادتی کی تھی، میں تو کدی کچھ نہیں کیتا، او نہیں سارا. اچھا مان لیا وہ سارا ہی غلط ہے، تم سارے ہی صحیح ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں تمہیں پتہ؟ جامع ترمذی کی روایت ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ترک المراء وان کان محقا، میں سمجھتا ہوں کہ تو حق پر ہے اور حق پر ہوتے ہوئے بھی معاف کر کے صلح کر لے، رشتہ داری جوڑ لے، اس کو پہل کر لے، سلام کر لے، گھر میں چلا جا، مان جائے گا وہ. اگر تو اس کو منا لے گا، کعبے کے رب کی قسم قیامت کے دن میدان محشر میں ساری دنیا جمع ہوگی، فرمایا تو آ جانا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جنت کا ایک عظیم محل میں محمد تمہیں لے کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر کیا ہے یار؟ تم لڑائی کیا ہے؟ انہیں میرا حق کھا لیا. وقت تو وقت یہی ہوتی بڑی سے بڑی، انہوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے ساڈا حق نہیں دیتا، یہ ہو گیا. کیا کرو گے؟ مل بھی جائے گا تو کیا کرو گے؟ جنت کا محل سوچ میں لاؤ جہاں کا ایک گز خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا، عرب بھی، عجم بھی، امریکہ بھی، افریقہ بھی، یورو بھی، ڈالر بھی، ہیرے بھی، جواہرات بھی، موتی بھی، لال بھی، سونا بھی، چاندی بھی، ساری کرنسیاں جمع کرو، تم اتنا ٹکڑا جنت کا نہیں خرید سکتے. فرمایا اتنی عظیم جنت اگر تم لینا چاہتے ہو، آسان طریقہ ہے، تم حق پر ہو، وہ غلطی پر ہے، تم اس کو معاف کر کے صلح کر لو، میں تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ جنت کا وعدہ. ارے جب جنت ہی مل جائے تو تم نے اور کیا لینا؟ ہمیشہ کی جنت. تو پہلی صفت انکا لتصل الرحم، ہم نے صلہ رحمی کرنی، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے اور آپ کی سنت ہے. دوسری بات وتحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. بوجھ دو طرح کی، ایک ہے ظاہری لحاظ سے بوجھ، کوئی بزرگ جا رہا ہے، اس نے کوئی چیز اٹھائی ہے، تم جوان ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تم اس بزرگ کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھاؤ. یقین جانو اس کا ایک ایک دل سے نکلا ہوا جملہ تیری زندگی کو بدل دے گا. اس کی وہ دعائیں، اس کا اللہ کو کہنا، تیرے بارے میں سفارش کرنا، تیرے حالات کو بہتر سے بہترین بنا دے گا. انکا لتصل الرحم وتحمل الکل. میرے نبی علیہ السلام کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، لوگوں کو گھر تک چھوڑ کر آتے تھے، لوگوں سے پیار کرتے تھے، ان کی ذمہ داریاں بھی اپنے اوپر لے. دوسرا بوجھ، کسی کے اوپر قرضہ ہے اس کا تعاون کر، کسی کے اوپر بیٹی کی شادی کا بوجھ ہے اس کا تعاون کر دے، غریب بچوں کا بوجھ ہے اس کا تعاون کر دے، یتیم بچوں کا بوجھ ہے تعاون کر دے، مسکین بچوں کا بوجھ ہے تعاون کر دے، اپنی جیب سے کما کر ان کو دے. وتحمل الکل، ان کا بوجھ آج اٹھا. آج تم غریبوں کا بوجھ اٹھاؤ، فقیروں کا بوجھ اٹھاؤ، بیواؤں کا بوجھ اٹھاؤ، یتیموں کا بوجھ اٹھاؤ. یقین جانو قیامت کے روز اللہ تیرے بوجھ ہلکے کر دے گا. من نفس ام مومن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. آج کسی کا بوجھ اتارو گے، اللہ قیامت کے روز تیرے بوجھ اتار دے گا. تو یہ دوسرا کام ہے آپ کا کہ بوجھ اٹھانا. وتکسب المعدوم، تیسری آپ کی صفت ہے بیواؤں کا خیال رکھنا. جس کا خاوند نہیں ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آج تانے دینے والے تو بہت ہیں، لیکن یتیم بچوں اور بیوہ عورت کا سہارا بننے والے کم ہیں. ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے تو بہت ہیں، لیکن ان کا خیال رکھنے والے بہت کم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، اور یقین جانو جس نے بھی اس صفت کا خیال رکھا دنیا آخرت میں کامیاب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص
کماتا ہے, کما کر غریب کو, بیوہ کو دیتا ہے اور یتیم بچوں پر خرچ کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ ایک شخص ساری رات مصلی پر کھڑا رہے کا قائم اللیل و صائم النہار. آج کوئی آدمی ہو نا تہجد پڑھتا ہوئے روزانہ اور روزہ رکھتا ہو سوموار جمعرات کا, تو اس کو ولی سمجھا جاتا ہے, ولی اللہ سمجھا جاتا ہے. انہیں کبھی تہجد نہیں چھڈی, یہ ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہے, یہ ہر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے. یار اس طرح کے بندے نہیں ملتے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رزق حلال کما کر بیواؤں پر اور یتیموں پر خرچ کرتا ہے, اللہ اس کو صرف تہجد کا نہیں کا قائم اللیل, ایک شخص وضو کر کے ہر روز رات کو ساری رات مصلی پر کھڑا ہو اور ہر روز دن کے وقت روزہ رکھے, ہفتہ اتوار سوموار پیر پورا مہینہ پوری زندگی ہر روز روزہ رکھے, ہر رات کو قیام کرے, جتنا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں ہے اتنا ہی اجر و ثواب اس آدمی کے نامہ اعمال میں ہے جو بیواؤں کا اور یتیموں کا خیال رکھتا ہے. یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. اور وہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, ہمارے دوست ہیں, بزرگ ہیں, عبد المالک مجاہد صاحب, لاہور میں ان کا دارالسلام ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ریاض میں ہوتے ہیں, سعودی عرب میں ہوتے ہیں, زندگی ان کی وہاں ہی گزر گئی. تو وہاں کے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات, انہوں نے کتاب لکھی, اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ریاض شہر کا. مکے میں یہ سچا واقعہ جو وہاں پھر چھپا اور پیش آیا اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. مکے کے ایک مالدار تاجر آدمی کو خواب آیا کہ یہ نام ہے اور یہ فون نمبر ہے, اس بندے کو عمرہ کرواؤ. ہمیں جیتے جاگتے کوئی نمبر بتائے نا تو ایک مرتبہ بتائے تو ہمیں بھول جاتا ہے, ایسے ہی ہے. لیکن وہ صبح اٹھا تو اس کو نمبر بھی یاد تھا, نام بھی یاد تھا. اس نے قاری صاحب سے بات کی, قاری صاحب آج عجیب خواب آیا کہ یہ نام ہے, یہ نمبر ہے اس کا, اس کو عمرہ کروا. تو کہتے کروا. اچھا, وہ مالدار تھا, آئی چلائی ہوئی بھول گیا. چند دن کے بعد پھر خواب آیا, تو میں کہا گیا ہے کہ اس کو عمرہ کروا اور یہ اس کا نمبر ہے. آج پھر وہی ہے. اب اس نے سوچا کہ بات تو یار کچھ ہے, چلو کرتے ہیں. پھر بھول گیا. تیسری مرتبہ پھر خواب آیا ہے کہ تجھے کہا ہے اس کو عمرہ کروا. اب اس نے سنجیدہ ہوا, اس نے فون پہ رابطہ کیا, جی الیکس کے بعد تمہارا یہ نام ہے, جی یہ نام ہے, تو میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں. اس نے زوردار کہہ لگایا, ہو لگتا ہے کہ تسی بھول گئے جے, کسی اور کو کروانا ہوگا, میرے ساتھ تمہارا کیا واسطہ. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو ہی کروانا ہے. جب بار بار بات ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں ریاض میں رہتا ہوں, مکے سے جتنا فاصلہ مدینے کا ہے نا تقریباً 450 کلومیٹر کا, اتنا ہی فاصلہ ریاض کا. تو کہتا ہے پھر میں ریاض میں رہتا ہوں, یہاں سے آ کر لے جاؤ, لے جانے کا وہاں کا واپس چھوڑنے کا خرچہ تیرا, اور تیرے ساتھ وعدہ یہ میں کرتا ہوں کہ یہاں واپس انہیں چھوڑ کے جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اپنی گاڑی پر ڈرائیو کیا, وہاں پہنچا, جگہ پر پہنچا. جب اس کو ملا تو حیران رہ گیا. اس نے سمجھا تھا کوئی بزرگ ہوگا یا بڑا نیک ہوگا, ماتھے پر محراب بنا ہوگا, لمبی لمبی داڑھی ہوگی, بڑا متقی پرہیزگار ہوگا جس کے بارے میں خوابیں آ رہی ہیں. لیکن دیکھنے سے تو یہ عجیب سا آدمی لگ رہا ہے. بہرحال اس کا وعدہ تھا, اتنا لمبا سفر تھا, 3 دن کی خوابیں تھی. اس نے اس کو ساتھ بٹھایا, احرام باندھا, بیت اللہ میں پہنچے. تو وہاں سے جب عمرہ شروع کیا نا, تو ایک بندہ مومن جب کچھ عرصے کے بعد وہاں پہنچتا ہے تو ایمانی کیفیت جوش مارتی ہے, آنکھیں برستی ہیں, لب ہلتے ہیں, دل کانپتا ہے, عجیب سا سما پیدا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ایسی کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی.
یہ دیکھ رہا ہے یار یہ میں کس کو ساتھ لے آیا ہوں، یہ چکر لگا رہا ہے تو وہ بھی لگا رہا ہے، لیکن کوئی خاص کیفیت، دعائیں کرنا، خوش ہونا، رونا، ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ اصل میں گناہوں کا زنگ بہت چڑھ چکا تھا اس کے اوپر، ابھی وہ پہلے اترنا تھا تو پھر اندر سے چمکنا تھا نا، ابھی وہ اتر نہیں رہا تھا۔ تو بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی وغیرہ، یعنی عمرہ مکمل کیا، تو واپس چلنے لگے تو اب زنگ اتر چکا تھا۔ اب وہ کہتا ہے چلیں، کہتا ہے چلیں، تو کہتا ہے یار ٹھہرو میں 2 رکعت نفل نہ پڑھ لوں، کہتا ہے پڑھ یار پڑھ، میں تو پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ تم نہیں قریب آ رہا، پڑھو۔ اب چونکہ وہ گناہوں کی دلدل سے نکل چکا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے کہا نا عمرہ کرنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، حج سے بھی اور عمرے سے سارے گناہ۔ اب اس کے گناہ دھل چکے تھے، اب اس کی اندرونی کیفیت بدل رہی تھی، تو کہتے وہ نماز بیت اللہ کے صحن میں مطاف میں پڑھنے لگا، تو لمبا قیام کیا، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہے، گردن جھکی ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، زبان ہل رہی ہے، اور اللہ سے اب ریاض نیاز کی باتیں ہو رہی۔ لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا، اور لمبا ہی کر دیا، اور جب خوب لمبا ہوا تو کہتے ہیں میں نے اس کو ذرا ہلا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ حقیقی واقعی، میں حیران ہوا، ارے یہ کیسا آدمی تھا، کہاں سے خوابیں آئیں اور وہاں سے اٹھایا، اور میرے رب نے اس کو وہاں سے اٹھا کر یہاں پہنچایا، اور عمرہ کروا کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے صاف شفاف کر کے بیت اللہ کے صحن میں نماز کی حالت میں سر سجدے میں رکھ کر موت دی۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھو گے۔ کوئی اٹھے گا زبان پہ گالیاں، کوئی اٹھے گا زبان پہ گانے، کوئی اٹھے گا تو شراب کی محفل سے، کوئی اٹھے گا تو زنا کی محفل سے، کوئی اٹھے گا تو جوے کی محفل سے، کوئی چوری کرتا، کوئی ڈھاکے مارتا۔ تیری عظمت پہ قربان کہ تیرا سر سجدے میں ہوگا اور زبان اللہ کی تعریفیں کر رہی ہوگی۔ ایسا منظر کہ تو میں حیران ہو گیا۔ اب میں سمجھا کہ خواب کا کوئی مقصد تھا، کوئی وجہ تھی یار۔ اب انہوں نے وہاں غسل دیا، کفن دیا۔ جنازہ کہاں ہوا؟ بیت اللہ میں۔ ہم یہاں چاہیں بھی تو ہوتا، لیکن اس کا جنازہ بیت اللہ میں، لاکھوں لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، ہمارے 10,000 بھی نہیں ہوتا، وہاں لاکھوں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ تو وہ وہاں ہی دفن کرتے ہیں، لیکن یہ وہاں کا باشندہ تھا، یہ بھی مکے کا۔ وہاں پہنچا، اس نے سارا واقعہ سنایا، اور ان کو کہتا ہے میرا اس سے وعدہ تھا کہ تمہیں واپس چھوڑ کر جاؤں گا، یہ تو نہیں تھا کہ زندہ یا مردہ، وعدہ تھا کہ واپس چھوڑ کے جاؤں گا، میں نے وعدہ پورا کرنا ہے، اس کی میت میرے حوالے کرو، میں اس کے گھر میں چھوڑ کر آؤں گا۔ لے کر گیا، وہاں جنازہ ہوا، لیکن لوگوں نے اس کی کوئی اتنی قدر نہیں کی، ان کو پتا نہیں تھا، وہ آپ عام سا آدمی سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے اسی طرح کچھ چند افراد جنازے میں شریک ہوئے، کفن دفن ختم، دفن کر دی۔ چند دن کے بعد کہتے ہیں میں نے نا، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کے گھر میں اسی نمبر پر فون کیا، میں نے کہا میں فلاں فلاں بول رہا ہوں۔ ان کو بھی پتہ تو چل گیا تھا نا کس کے ساتھ عمرے پر گیا، کیا کیا ہوا۔ تو میں نے کہا مجھے آج صحیح بتاؤ، ایک بات مجھے پریشان کر رہی، اس آدمی کی نیکی کیا تھی جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہاں سے اٹھا کر بیت اللہ میں سجدے کی حالت میں گڑ گڑاتے ہوئے معاف کر کے، صاف کر کے، پاک کر کے اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ اس کی نیکی کیا تھی؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، تھا تو یہ بڑا گناہگار، اللہ نے وہاں کے لوگوں کو توحید کی سمجھ دی ہے، تھا تو بڑا گناہگار، لیکن ایک اس میں خوبی تھی، یہ میرے ساتھ والی ہمسائی کا خامن تقریباً 5-7 سال سے فوت ہو چکا تھا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے کچھ بچے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک سال ہا سال گزرے، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میرا خامن گھر میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لایا ہو
اور ہمسائے کے لیے نہ لایا ہو ایسا دن نہیں آیا۔ جب بھی کچھ لیتا 2 شاپروں میں لیتا، برابر لیتا، ایک اپنے بچوں کے لیے اور دوسرا اس کے دروازے سے لٹکا کے ہلکی سی دستک دے کے چل آتا، اور وہ بوڑھی عورت اور وہ عورت ہمیشہ صرف ایک جملہ کہتی، اے اللہ جس طرح یہ ہماری دنیا سنوار رہا ہے تو اس کی آخرت کو سنوار دے۔ اور اس کی دعا نے اس کی آخرت کو سنوار کے رکھ دیا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی صفت۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، بیواؤں کو کما کر دینا، یتیم بچوں پر خرچ کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کے کرنے والے کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی صفت ہے، آپ کی یہ سیرت ہے، یہ ہمیں اپنانی ہوگی۔ اور یقین جانو دنیا آخرت میں عظیم انسان وہ ہے جو راتوں کا قیام کرے اور دن کا صیام روزہ رکھے۔ اس کا ثواب ہم نہیں لے سکتے۔ ساری رات کھڑے ہو سکتے ہو؟ نہیں۔ ہر روز روزہ رکھ سکتے ہو؟ نہیں۔ تو پھر کیسے لے سکتے ہو؟ بیواؤں یتیموں پر خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، چوتھی بات، آپ مہمان نواز تھے۔ نبی علیہ السلام مہمان نواز تھے، اپنا ہو تب بھی، پرایا ہو تب بھی۔ لیکن ہمارے اندر یہ بڑی بری صفت ہے، اسی کھا بھی رہی ہوئی نا تو کوئی دروازے پر آ جاتے سیرتے کرتے، لکا لینے۔ یقین جانو کتنی بری صفت ہے۔ چیز اچھی موجود بھی ہو کہتے ہیں انہوں نے جا لین دیو بعد جو کھاواں گے، انا للہ۔ یہ کتنی بری صفت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مہمان کو دینے سے کم ہو جائے گا، نہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، میرے نبی علیہ السلام کی یہ سیرت ہے اور آپ کا حکم ہے، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس کا ایمان ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور آخرت آ کر رہنی ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس پر فرض ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں جو موجود تھا فوراً سے پہلے بچڑا لے آئے، بنا ہوا گوشت لے آئے نا، اے نہیں کیا کہ گوشت رکھو، انہوں نے پوچھئے پانی پیو گے یا بوتل پیو گے؟ نہیں، ایسا یہ مہمان نوازی، یہ ہمارے اندر صفت ہونی چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس تو کافر بھی آ جاتا، رات کو کافر آیا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کچھ کھاؤ پیو گے؟ کہتا جی ہاں۔ آپ نے ایک بکری کا دودھ دھویا، اس کو پلایا، پی گیا سارا، اور کہتا جی آپ نے دوسری کا دھویا، پلا دیا کافر کو، اور کہتا جی تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، چھٹی کا، ساتویں، 7 بکریوں کا دودھ میرے نبی علیہ السلام نے کافر کو پلایا۔ رات کو مسلمان ہو گیا کہ یہ نبی ہے۔ مولوی کینوں دیندا ہے؟ مولوی کس کو دیتا ہے؟ نبیوں کے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو بھی پلایا، رات کو مسلمان ہو گیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے پھر پلایا، ایک کا پلایا، فرمایا اور کہنا نہیں بس۔ کیوں؟ رات کو بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، صبح بسم اللہ پڑھ لی ہوئی تھی، ایک پی کے رچ گیا۔ یعنی آپ بتا یہ رہا ہوں کہ آپ مہمان نواز تھے، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیویوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، محلے داروں کے حوالے سے، اپنوں اور پرایوں کے حوالے سے، یہ سارے واقعات۔ بیویوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دوستوں سے ہنس رہے ہیں، گاہک کے ساتھ تو اتنے نرم جیسے اس جیسا اخلاق والا بندہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کی 4 سن بھی لیتا ہے، آپ سنا بھی دیتا ہے نا، چپ کر کے سن لیتا ہے کیونکہ اس کو پیسے لینے۔ یقین جانو گاہک کتنی کتنی سناتے ہیں، سن لیتا ہے۔ گاہک سے بڑی نرمی آپ مارے ہیں، آپ جو چاہیں کہیں، ایسے ہے ویسے ہے، لیکن جیسے ہی یہ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، ماتھے پر شکن، زبان میں ترشی، سینہ تن جاتا ہے، بچوں سے اور بیوی سے اور گھر والوں سے ایسی سختی، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا روب ہے، یہ میرا حق ہے۔ نہیں، یقین جانو نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی روب والا بھی نہیں اور دین والا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، ان من اکمل المؤمنین ایمانا،
मोमिनों में सबसे कामिल दर्जे का मोमिन, सबसे ऊंचा मोमिन, सबसे बेहतरीन मोमिन, इन्न मिन अकमलिल मोमिनीन ईमानन, सारे मोमिनों से ऊपर दर्जे वाला मोमिन वो है अहसनुहुम खुलुका व अल्तफुहुम बिअहली, जिसका अखलाक अच्छा हो और बीवी के साथ नरम हो। ये सबसे ऊपर है। जो यहाँ नरम हो जाए कहते नया चल गया, कितनी बुरी बात है। नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे थे, यकीन जानो उस जैसी मिसाल ही नहीं मिलती। अगर इस्लाम ने ये औरत पर पाबंदी लगाई है, कोई कजन शजन नहीं, कोई चचे का बेटा, फूफो का बेटा, मसेर का बेटा, मसेर है मामू का, नहीं, किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। रिश्तेदारी अपनी जगह पर, लेकिन बेपर्दगी नहीं। देवर से पर्दा, जेठ से पर्दा, कजन से पर्दा, मामू के बेटे, चचा के बेटे, ताया के बेटे, फूफो के बेटे, सबसे पर्दा। अगर यहाँ ये पाबंदियां हैं तो खामन को कहा गया है तू तो नरम हो, हर पासियों सख्तियां सख्तियां तो तुम ही सख्त नहीं, तुम नरम हो जाओ। उसको अगर एक तरफ से पाबंदी है तो दूसरी तरफ से राहत मिलनी चाहिए। और पैगंबर अलैहिस्सलाम से बढ़कर यार ज्यादा संजीदा कोई आदमी है नहीं है। आप सफर पर जा रहे हैं तो 9 बीवियां हैं, आपने कुरानदाजी कर ली, एक का नाम निकलता उसको साथ ले जाते। नाम निकला सईदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा का, साथ ले गए। रात का वक़्त हुआ, सहाबा को कहा तुम आगे आगे चलो। सारा काफिला आगे दूर तक पहुंच गया। आपने पीछे क्या कहा? पीछे क्या कहा? आयशा रजी अल्लाह अन्हा मेरे ना दौड़ लानी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कहते हैं दौड़ ला के देखने वहाँ पहले कौन पहुँचता है, उन्होंने पहले हाथ कौन लाता है। खेलते हैं ना, नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से खेल रहे हैं। हमने यही समझा है कि बीवी को नाप के रखना है और बाहर बड़े आराम से, और मैं दीन पर बड़ा अमल करता हूँ, बड़ा मैं नेक हूँ। नहीं यार, नेक नहीं। ये भी मेरे नबी की सीरत है, ये मेरे नबी की सीरत है। यकीन जानो, तुम अपने घरों में ऐसा रवैया रखो, वो औरत किसी गैर की तरफ देखेगी नहीं, वो कभी तेरी नशुक्रियाँ नहीं करेगी, तेरे साथ ज़िंदगी गुजारने में लज्जत महसूस करेगी, खुश रहेगी, तेरे घर आबाद रहेंगे। ये घरों में नचाकियाँ नहीं होंगी, तुम प्यार दो उनको। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई है। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं मेरा ज़रा जिस्म समार था, आप ज़रा बड़े थे, भारी थे, तो मैं ज़रा आगे निकल गई। फिर एक वक़्त आया, वक़्त चलता रहा चलता रहा, एक वक़्त आया कुरानदाजी हो गई, फिर नाम निकल आया, फिर चले गए, रात हो गई, सबको आगे भेज दिया वो सारा। फिर आपने कहा आयशा आज दौड़ लानी है, तो वो तो पहले ही कहती मैं तो पहले ही जीती सी, और कह लगा लो। नबी अलैहिस्सलाम दौड़े, नबियों के नबी, पैगंबरों के पैगंबर, अल्लाह के महबूब, आसमानों की सैरें करने वाले। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा इतना ऊंचा मर्तबा, मैं इतना नहीं, बीवी बीवी है यार। आप उनसे भागे। अब नबी अलैहिस्सलाम आगे गुजर गए, वो पीछे रह गई। फरमाया आयशा साहब बराबर हो गए। ये मेरे नबी की ये भी सीरत है, ये भी सीरत है। बेटी से रवैया क्या था मेरे पैगंबर का, ये सीरत है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत बेटियों से कैसी है। असी आजकल की गल तेनू जेज नहीं दिता, बेटे को सारा हिस्सा वरासत का, सारा कुछ बेटे को, और बेटी को ताने, तुझे जेज नहीं दिया, तेरी शादी नहीं की, तेरे ऊपर खर्चा नहीं किया। नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से इतना प्यार करते। बुखारी की रिवायत है, सईदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा घर में आती, मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस से उठ जाते, आगे बढ़ते। ज़रा तसव्वुर करो कि उनका मुकाम क्या था। सारे नबी जिनके पीछे हैं, जो सबसे ऊपर है, वो पैगंबर अपनी बेटी को देखकर उठ के आगे बढ़ जाता। आगे बढ़ के उनके हाथ या उनकी पिशानी का बोसा लेते और उनको अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बेटियों से प्यार है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है। नवासी सही बुखारी की रिवायत है, घर के अंदर कोई ऐसा मसला होगा कि बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं होगा,
یا بچیاں ویسے ہی پیار سے نانے کے کندھے پہ آ جایا کرتی ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے نواسی امامہ کو اٹھا لیا. زینب کی بیٹی تھی، آپ کی بڑی بیٹی زینب ہے نا، ان کی بیٹی امامہ تھی. آپ نے ان کو اٹھا لیا. نماز کا ٹائم ہوا، میرے نبی علیہ السلام مسجد میں آ گئے. سب سے زیادہ خشوع خضوع اور سکون والی نماز کس کی تھی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ نے اس کے باوجود اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، مسجد میں پہنچے. نماز کا وقت، صحابہ نے صفیں بنائی، میرے نبی نے نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھائی، اٹھا کر نماز پڑھائی. امت کو بتایا کہ مجھے اپنی بیٹیوں سے، بیٹیوں کی بیٹیوں سے بھی اتنا پیار ہے، میں اتنا احترام کرتا ہوں. یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. نواسوں سے بھی بڑا پیار تھا. سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ان کے ساتھ بھی آپ کو بڑا پیار ہے. پیغمبر علیہ السلام سر سجدے میں رکھا ہے. نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی میں موجود ہے. آپ نے سجدہ کیا تو لمبا کر دیا، اور لمبا اور لمبا اور لمبا. ایک صحابی کہتے ہیں نماز کے دوران مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا. میرے خیال آئے کہیں ایسا نہ ہو یار میرے نبی علیہ السلام نے کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ظالم نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، یا کوئی زہریلی چیز نے آپ کو کاٹ لیا ہو، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہو. مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. میں نے نماز میں تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا کہ خیر تو ہے، تو میں دیکھ کر پھر سر سجدے میں رکھ دیا. میرے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا. سارے صحابہ ذرا حیرانگی سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیتا، آج اتنا لمبا سجدہ کیوں ہوا؟ کوئی تو وجہ ہے نا. تو جب آپ نے بھی ان کو دیکھا نا تو آپ نے فرمایا بس یار میں نے سر سجدے میں رکھا تھا تو میرا نواسا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ میرے کندھے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ سوار اپنی مرضی سے اترے گا تو میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، کہیں میں اٹھوں تو اس کو چوٹ نہ لگ جائے. میں نے کہا یہ اپنی مرضی سے اترے گا تو میں اپنا سر کو اٹھاؤں گا. یہ پیار ہے، یہ بھی سیرت ہے. غریبوں سے محبت کرو یار. ہمارے ہاں یقین جانو چودھری صاحب نو ہر کوئی سلام کرتا ہے، پیسے والے کو پہلی صف میں بھی جگہ دے دیتے ہیں، لیکن ایک غریب، سبزی فروش، ریڑھی لگانے والا، دیہڑی کرنے والا، مزدور، اس سے سلام لینے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے اور سمجھتے ہیں کہ میں بڑا بڑا مسلمان ہوں. نہیں، میرے نبی کی سیرت کیا ہے. اٹھاؤ ابو داود کو. میرے پیغمبر علیہ السلام بازار میں گئے، غریبوں سے پیار، غریبوں سے پیار. میرے نبی علیہ السلام بازار میں گئے. ظاہر بن حرام تیری عظمت پہ قربان رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وارضا، سبزی فروش صحابی، دیہات سے کوئی سبزیاں لے آتے، مدینے کے بازار میں بیچا کرتے. میرے نبی علیہ السلام نے نا ان کو دیکھا نا، غریب صحابی، غریب، یقین جانو محبت کی انتہا کر دی. آج تو غریب سے کوئی سیدھے منہ بولتا نہیں. میرے نبی، نبیوں کے نبی، پیغمبروں کے پیغمبر، اتنا پیار، اللہ کی قسم اتنا پیار آج کوئی نہیں دیتا. میرے نبی علیہ السلام نے جا کر نا پیار سے ظاہر کے آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھ لیے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے بجھ لے میں کون ہوں، یہ کہنا چاہ رہے تھے. ظاہر کہتے ہیں جب یہ ہاتھ لگے تو مجھے تبھی پتہ چل گیا یہ جہانوں کے نبی ہیں. کیوں؟ حضرت انس فرمایا کرتے تھے نا رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کے ہاتھوں کو جب چھوا نا، آپ کے ہاتھوں کو جب میں نے دبایا تو ریشم سے زیادہ نرم تھے، اور آپ کے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی. تو ظاہر کہتے ہیں جب وہ ٹھنڈک والے ہاتھ میرے چہرے پر لگے نا تو میں پہچان گیا یہ کون ہے. تو یقین جانیے حدیث میں ہے، کہتے ہیں میں انج پیچھے ہو گئے نا، اپنی ساری کمر بھی نبی کے جسم کے ساتھ لگا دی. آپ نے تو ہاتھ ہی لگائے تھے، میں نے پیچھے ہو کر اپنا جسم مبارک بھی نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگا دیا. آپ نے پھر اور محبت کا اظہار کیا.
آپ کہتے ہیں اے غلام میں بیچنا ہے کوئی لیندہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ غلام مجھ سے کوئی خرید لے، کیا کمال محبت ہوگی۔ تو جہانوں کے نبی، اللہ کا سلام جن کو آئے، فرشتے کی وحی جن پر آئے، ساتوں آسمان کے فرشتے ان کو سلام کریں۔ آپ کہا کرتے تھے آسمان زمین کی ہر مخلوق مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پرندے بھی جانتے ہیں، درندے بھی جانتے ہیں، حشرات بھی جانتے ہیں، نباتات بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ غریبوں سے اتنا پیار، اتنا پیار۔ آپ کہتے ہیں یہ غلام مجھ سے کوئی خریدے گا؟ میں نے کہہ دیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام بیچ تو لو، لیکن یہ کالے رنگ کے غلام کی قیمت کوئی نہیں ملنی، تھوڑی قیمت ہے۔ جب آپ نے میرا یہ کلمہ سنا کہ میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں، فرمایا ظاہر کعبے کے رب کی قسم لست عند اللہ بقاصد، دنیا کے پیمانے اور ہیں، دنیا چہرہ دیکھتی ہے، دنیا خاندان دیکھتی ہے، دنیا مال دیکھتی ہے، دنیا دولت دیکھتی ہے۔ کعبے کے رب کی قسم دنیا کے ہاں تیرا مقام ہو یا نہ ہو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں رب والے کے ہاں تیری بڑی عظمتیں ہیں، تیرا بڑا ہی مقام ہے۔ تو اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھ، تو مسلمان ہے، مومن ہے، میرا صحابی ہے، تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ محلے میں غریب گزر رہا ہو نا تو خود سلام کرو، تیرا مزدور ہے نا تو خود سلام کر، مسجد میں کوئی غریب آ رہا ہے اس کو آگے بڑھ کے مل۔ یقین جان دنیا کے بادشاہوں کو ملنے میں وہ لذت نہیں آئے گی جب کبھی تم غریب کو زور سے اپنے سینے سے لگاؤ، جو اس کی ٹھنڈک تیرے دل میں پہنچے گی نا، اور تیری ٹھنڈک اس کے دل میں، وہ کبھی تمہیں اور کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے دل سے پیار کر، منہ کے اوپر ڈینٹ ڈال کے، چہرے کے اوپر سلوٹے ڈال کے بصورے سے منہ سے سلام لینا، یہ مومن کا شیوا ہے، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام ایسا پیار کرتے، مقداد بن اسود، تھکے تو نہیں نا، دو چار باتیں کر لوں بس، تو آخری مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ صحابہ، وہ نا اصحاب صفہ تھے۔ مسجد نبوی میں اللہ ہم سب کو حج عمرہ کرائے، بار بار کرائے، آمین یا رب۔ اللہ کسی کو کبھی قبول کر لیتا ہے۔ تو مسجد نبوی میں آپ جائیں نا تو نبی علیہ السلام کی روضہ مبارک، قبر مبارک کے پیچھے نا ایک تھڑا ہے، اس کو چبوترا کہتے ہیں۔ وہاں اصحاب صفہ سویا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ کوئی عراق سے اٹھا، کوئی شام سے، کوئی یمن سے، کوئی ایران سے، کوئی کدھر سے، کچھ تو آئے اور آپ کی محبت نے ان کو ایسا کھینچا کہ انہوں نے واپس جانے کا نام ہی نہیں لیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو گھر والوں نے نکال دیا تھا۔ یہ 80 کے قریب صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، ان کا اور کچھ نہیں تھا، اور کچھ نہیں، گھر بار نہیں، بیوی بچے نہیں، کاروبار نہیں، کچھ نہیں۔ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چند بکریاں آپ نے نا ان کو لے کر دے دی، فرمایا ان کو ذرا چرا پھرا لیا کرو، تو ان کا دودھ دھو لیا کرو، تو خود بھی پی لیا کرو، تو کچھ 2-4 گھونٹ میرے لیے بھی رکھ دیا کرو۔ یہ نبی علیہ السلام کا غریبوں سے پیار تھا۔ تو آپ روزانہ عشاء کے بعد رات کے کسی وقت میں آتے، آپ کا دودھ برتن میں ڈال کے رکھا ہوتا، باقی سارا انہوں نے پی لیا ہوتا، تو آپ آ کر وہ دودھ پی لیتے، نماز پڑھتے، 2 رکعت دودھ پیتے، اور ان کے لیے دعا کر کے واپس چلے جاتے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے نا سب کو پلایا، یہ ان کے ذرا کمانڈر تھے ہیں، تو یہ کہتے ہیں میں نے سب کو پلایا نا، تو تھوڑا آتا تھا، تو میں نے آپ کا حصہ رکھ دیا، تو میں لیٹ گیا، ابھی نیند نہیں آئی تو شیطانی آ گئی۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیویاں بھی ہیں، آپ کو تو تحفے بھی آ جاتے ہیں، انصار بھی دے دیتے ہیں، کبھی مہاجر بھی دے دیتے ہیں، اتنا سا دودھ ہے، تجھے بہت بھوک لگی ہے، مقداد تو پی لے، نبی علیہ السلام کی خیر صلی ہے۔ تو کہتے ہیں بس وہ خیال آیا، شرارت سوجی، میں نے اٹھ کر دودھ پی لیا، نبی علیہ السلام کا حصہ ہی پی گیا۔
تو بعد میں پھر مجھے ندامت ہوئی، شیطان نے مجھے، اوے تم کیسا امتی ہے، ان کی بکریاں انہوں نے دیں اور تو اپنے نبی کا حصہ ہی پی گیا۔ اب کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام آئیں گے، نماز پڑھیں گے، برتن دیکھیں گے، خالی ہوگا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے تیرے خلاف بد دعا کر دینی تو تیرا ککھ نہیں رہنا۔ یہ حدیث کہتے ہیں میں ڈر میں نے کہا بس اب ہار گئی، اب ہار گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کا غریبوں سے پیار، اور جو ان کا حق لے جائے اس کے بارے میں بھی آپ کی سیرت کیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام آ گئے، کہتے مجھے نیند نہیں آ رہی، میں لیٹا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، آپ نے برتن اٹھایا تو خالی تھا، تو میں بس نہ دیکھ رہا ہوں کہ اب کیا بنتا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، میں نے کہا بس کیا ہوں، میں نے کہا ہون گیا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو میرے پیغمبر تب بھی یہ کہہ رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا۔ اے اللہ میں کھادا پیتا تے نہیں، جو مجھے روزانہ کھلاتے ہیں تو آج بھی ان کو کھلا، جو مجھے روزانہ پلاتے تو آج بھی ان کو پلا۔ یعنی آپ تب بھی دعائیں دے رہے ہیں، جو روزانہ دعا دیتے تھے آج نہیں بھی ملا تو آپ نے یہ نہیں کہا کتنے بدبخت ہیں، کتنے بد نصیب ہیں، کتنے بے لحاظ ہیں، کتنے بدتمیز۔ کچھ آپ نے دعا کی، میری جان میں جان آئی، میرے دل میں خیال آیا کہ یار اتنی دیر کے بعد کچھ تھوڑا جاتے نکل ہی آئے گا دوبارہ جا کر، تو چلو 2-4 گھونٹ میں لے آتا ہوں۔ میں اٹھا چپکے سے گیا، اس کے حوانے کو ہاتھ لگایا تو وہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ میرے اللہ کی رحمت تھی۔ میں نے جا کے دھویا، برتن بھرا، میں نبی علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ وہ 2 جہانوں کے نبی کو تب بھی اپنے غریبوں کا خیال تھا۔ آپ نے فرمایا مقداد آج دوسروں کو نہیں دیا، ان کو اٹھا یار وہ بھی پی لیں۔ میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی سے بس آپ پئیں۔ نبی علیہ السلام کو میں نے کہا آپ پئیں۔ میں نے 1 مرتبہ پلایا، دوسری مرتبہ پلایا، تیسری مرتبہ پلایا۔ جب میں نے دیکھا نا آپ نے خوب پی لیا، پھر میں اتنا مسکرایا اور اتنا ہنسا کہ میں دائیں بائیں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ میری ہنسی نہ رکی کہ میرے ساتھ بنا کیا ہے۔ تو میں نبی علیہ السلام نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے سارا واقعہ پھر سنا دیا کہ اج میں دے گیا سی، بس یہ آپ کا رحم ہے اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اس وقت بھی دعائیں دی، اس وقت بھی دعائیں دی ہیں۔ کوئی حق لے جائے تب بھی دعا دی ہے، تب بھی دعا دی ہے۔ تو پھر آپ نے کہا مقداد اگر تو آج سب کو اٹھاتا نا تو 80 کے 80 بندے جی بھر کر دودھ پی لیتے، دودھ تب بھی ختم نہ ہوتا۔ یہ میرے اللہ کی رحمت، یہ میرے اللہ کی رحمت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے پیار ہے، غریبوں سے، فقیروں سے، بیواؤں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، محلے دار، حتیٰ کہ جان کے دشمنوں سے بھی پیار۔ جنہوں نے برا کیا ہے نا آپ نے اس سے بھی اچھا کیا ہے۔ مکے کے اندر ہیں، مکی زندگی ہے، ابھی آپ بیت اللہ کے پاس جاتے ہیں، عثمان بن طلحہ الحجبی، عثمان یار میرا جی چاہتا ہے بیت اللہ کے اندر جا کر میں اللہ کی عبادت کر لوں، اے دروازہ کھول دے، چل چل، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو اللہ تجھے چابیاں دیتا، یہاں کرنی ہے کر، نہیں تو چل۔ عثمان نے نبی علیہ السلام کو آگے سے جھڑکا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا عثمان، اس وقت عثمان کافر تھے نا، کافروں کے پاس چابیاں تھیں، آپ کا جی چاہ رہا تھا اندر جائیں، آپ کو اجازت ملی نہیں، نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اندر جانا چاہتے تھے، لیکن عثمان نے جھڑکے دے دی۔ میرے نبی علیہ السلام کا کتنا دل دکھا ہوگا، کتنا دل دکھا ہوگا، پریشان ہوئیں گے یار میں نبی، تو کافر ہو کے منو روکنا پہ۔ ایک وقت آیا پھر ہجرت کی، بدر، احد، حنین سب واپس آئے، مکہ فتح ہوا، آپ وہاں ہی کھڑے ہوئے، عثمان آج چابیاں دو، وہی عثمان آئے، چہرہ لٹکا ہوا،
آنکھیں جھکی ہوئی، ہاتھ میں چابیاں، نبی علیہ السلام کو پکڑائی۔ ذرا سوچو وہ ساری پچھلی یاداشت تازہ ہوئی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اے وہی ہے جن کو میں منگیاں سی، جھڑکا تھا اس نے، ڈانٹا سا مجھے، انکار کیا تھا، آپ چاہتے تو کہتے لٹا لو اس کو، بوٹی بوٹی الگ کر دو، انگ انگ جوڑ جوڑ الگ کر دو۔ آپ نے نہیں، چابیاں پکڑی، بیت اللہ میں گئے، سارے بت توڑے، نماز پڑھی۔ علی رضی اللہ عنہ اندر ہی ہیں۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آپ کا چچا زاد بھائی، آپ کا داماد، مسلمانوں کا سپہ سالار، حیدر کرار، یہ چابیاں مجھے دے دیں، آج کے بعد ساری زندگی ہم بیت اللہ کی نگرانی کریں گے۔ آپ نے سنی انسنی کر دی، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، ادھر سے نہیں ادھر سے نکال دی، دوبارہ سنی ادھر سے۔ جب آپ باہر پہنچے آپ نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ وہ پھر ڈر گئے ہوں گے کہ میں، جی اللہ کے نبی اسلام فرمایا یہ چابیاں پکڑ، میں نے تو مانگی تھی تو نے نہیں دی تھی، اب مجھ سے پکڑ اور سن، قیامت تک یہ چابیاں تیری نسل میں رہیں گی، جو تم سے چھیننا چاہے گا اللہ ان کو ختم کر دے گا۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ اور آخری واقعہ، اسی غزوہ فتح مکہ کے بعد میرے نبی علیہ السلام نکلے حنین کی جنگ میں، تو ایک صحابی نا، انہوں نے جوتے کے، یہ سلسلہ حدیث سیاح کی روایت ہے، جوتے کے نیچے لوہا لگا لیا، جوتے کے نیچے لوہا۔ خیال ہی ہوگا اگر میدان جنگ میں تلوار ٹوٹ جائے، تیر ختم ہو جائیں تو چلیں، کوئی دشمن آئے گا تو پاؤں کے نیچے ہی کچلیں گے یا کچھ کریں گے، جوتے کے نیچے لوہا لگا۔ کبھی کبھی نا نماز ہم پڑھتے ہیں تو میرے کچھ دوست ایسے پاؤں ملاتے ہیں کہ پاؤں پر پاؤں چڑھا دیتے ہیں، ایسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی چڑھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ بڑی ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ اچھا، ننگا پاؤں پر چڑھے تو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر جوتے والا پاؤں پر چڑھے تو اور ہوگی نا، اور اگر لوہے والی جوتی والا چڑھے تو اور ہوگی۔ یہ تیرا میرا پاؤں ہے، اگر نبی کے پاؤں پر آئے تو ذرا تصور میں جا کر دیکھو نا بات کہاں تک ہے۔ جو ریشم سے زیادہ نرم تھا اور ادھر پاؤں کے اوپر جوتی ہے اور جوتی کے نیچے لوہا ہے، تو رش کی وجہ سے نا اچانک ہوا کیا، وہ لوہے والی جوتی والا پاؤں میرے نبی علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر آ گیا۔ بہت تکلیف ہوئی میرے پیغمبر کو۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ نے زور سے ایسے کیا، قد آذیتنی، تو نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، آپ نے ایسے دھکا دیا۔ وہ دور گیا، وہ ڈر گئے، میرا پاؤں نبی علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر، بس اب میری خیر نہیں۔ ان کے تو ادب کا یہ عالم ہے، اگر آواز سے اونچی آواز ہو جائے تو زندگی کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں پر پاؤں آگے کچل دے تو میری تو نیکیاں ساری برباد ہو گئی۔ کہتے ہیں میں اس قافلے کے دوسرے کونے میں چلا گیا، بس ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں نے سوچا اب بربادی، اب تباہی، اب تو میرا کچھ نہیں بچے گا، ابھی آیت آئے گی، کوئی فرمان آئے گا کہ تیری نیکیاں برباد۔ ساری رات نہیں سوئی، ابھی کوئی پیغام آیا تو ابھی کوئی پیغام۔ صبح ہوئی تو آپ نے کہا اس کو بلاؤ جس نے میرے پاؤں پر پاؤں دیا تھا۔ آواز لگی، فلاں کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام اس کو بلا رہے۔ جب آواز کانوں میں پڑی، کہتا بس جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ اب گیا، اب نبی علیہ السلام کی آواز تھی، جانا تو ضرور تھا۔ پہنچے، لڑکھڑاتے قدموں سے، کپ کپاتے جسم سے، آنکھیں جھکی ہیں، نگاہیں جھکی ہیں، دل کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ آپ کے پاس پہنچے، تم ہی ہے؟ جی۔ تیرا پاؤں میرے پاؤں پہ آیا تھا؟ جی آیا تھا، لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا تھا۔ اچھا، میں نے تجھے ایسے زور سے پیچھے کیا تھا؟ جی ہاں پیچھے کیا تھا۔ اچھا، میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ تیرا تو کوئی قصور نہیں تھا، رش کی وجہ سے تیرا پاؤں آیا، تو شاید میں نے تجھے زور سے پیچھے کر دیا،
یہ 80 دمبیاں مجھ سے لے لے اور مجھے معاف کر دے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ادھر وہ ساری رات نہیں سو رہے کہ غلطی مجھ سے ہو چکی ہے، اور ادھر میرے پیغمبر نہیں سو رہے کہ شاید غلطی مجھ سے ہو چکی ہے۔ وہ ڈر رہے ہیں کہ میری نیکیاں برباد، اور پیغمبر سوچ رہے ہیں شاید میں نے زور سے دھکا دے دیا۔ میرے نبی علیہ السلام اگر اس کو ایک مسکراہٹ ہی دے دیتے تو اس کے لیے کافی تھی۔ میرے پیغمبر ایک مسکراہٹ ہی اس کو دے دیتے تو اس کے لیے کافی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا یہ 80 دمبیاں یہ لے کر میں پیغمبر کی وہ زور سے ہٹانے والی غلطی کو معاف کر دیں۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کا اسوہ ہے۔ ہم غلطی کر کے بھی نہیں مانتے، اور ان سے غلطی نہیں بھی ہوتی تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ ڈر رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ سوچ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں خطا مجھ سے ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ آج کی سیرت النبی کا یہی پیغام ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی یہ سیرت اور صفات کو اپنی زندگی میں لاگو کریں تاکہ ہم صحیح مسلمان نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی سب اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اے مولا کریم ہم بڑے گناہگار بڑے خطاکار بڑے سیاکار تو بڑا غفار تو ہمیں معاف فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما اے مولا کریم جو جان بوجھ کر بیٹھے یا اچانک ہوئے تو اپنی رحمت سے سارے معاف فرما اے اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما اے اللہ جتنے دکھی ہیں سب کے دکھ دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ تو ان کو معاف فرما اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کو معاف فرما اے اللہ مسجد کے نمازی بابا جی اسماعیل صاحب چند دن پہلے تیرے پاس پہنچے اے اللہ تو ان کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کو اور ہم سب کو معاف فرما اے اللہ جتنے مسلمان تیرے پاس پہنچ چکے اسماعیل صاحب ہمارے والدین ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب اس مسجد کے نمازی اس مسجد
مسجد کے بانی، اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے آزاد فرما، اے مولا کریم تو ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا، اے اللہ حد نگاہ تک وسیع فرما، اے اللہ تو ان کو جنتی بستر عطا فرما، جنتی لباس عطا فرما، جنتی بستر عطا فرما، جنتی لباس عطا فرما، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما، اے مولا کریم تم نیک روحوں سے ان کی ملاقات فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، اے اللہ جتنے تیرے بندے تیری بندیاں تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اے اللہ تو سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ نیک آرزوؤں کو پورا فرما، اے اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ جتنے بھائیوں نے مل کر سارا انتظام کیا ہے اللہ سب کا انتظام قبول فرما، اے اللہ سارے پروگرام کرنے والوں کا انتظام قبول فرما، اے اللہ سب کی محنتیں قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما، سب کا سننا اور سنانا قبول فرما، اے مولا کریم جتنے بیمار ہیں سب کو شفائیں عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کے دل کو تو جانتا ہے، سب کے دل میں جو نیک تمنائیں آرزویں سب کو پورا فرما، اے رب رحیم جو مانگ لیا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.